السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر سمجھدار بہت ہی اچھے ننھے منھے اور ننھے منھے سے بڑے اور بڑے سے تھوڑے اور بڑے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے سارے کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر اسکول کا کوئی کام ہے اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے اور اگر آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی ہے، کسی آپ کے بہن بھائی کو یا دادی کو یا دادا کو یا چچا چچی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ نے کر لی ہے، اور آپ نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں اور آپ نے قرآن کا سبق بھی پڑھ لیا ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ اچھی طرح صاف ستھری ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ نے اپنے سارے کھلونے اٹھا کے اگلے کمرے میں پھینک دیے اور اپنی جگہ صاف ستھری کر لی، پورا گھر صاف ہونا چاہیے۔ چلیے آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ آج کی کہانی ہے سورۃ بقرہ کی، اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرا سپارہ۔ سورۃ بقرہ کچھ تیسرے سپارے میں بھی موجود ہے۔ تیسرے سپارے میں سورۃ بقرہ کا ایک حصہ موجود ہے اور باقی سورہ آل عمران موجود ہے، وہ ہم بعد میں سنیں گے آل عمران کون تھے، مگر کہانی جو ہم آج سننے جا رہے ہیں وہ ہے تیسرے سپارے کی پہلی کہانی، اور اس کا عنوان ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اب بھلا یہ کون سا بادشاہ تھا اور کون اس کے دربار میں تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے کہانی سنی تھی کعبہ کی تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم جو ہیں وہ ہر امتحان میں بالکل پاس ہو گئے اور ان کو 100% نمبر ملے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے امتحان تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے تھے۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جو ابا جان تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، وہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا نام تھا آزر، اور وہ بھی اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے تمام لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور کہا کہ یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، اصل میں تو ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے زبردست اور طاقتور ہے، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے بادشاہ نمرود کو بتایا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ سن کر نمرود کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، جو چاہے تو زندگی دے سکتا ہے اور جو چاہے تو موت دے سکتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنا اختیار دکھانے کے لیے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک نے کسی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ نمرود نے پہلے کو چھوڑ دیا جس نے قتل کیا تھا اور دوسرے بے گناہ کو مروا ڈالا، اور کہا، دیکھا، ایک کو میں نے زندگی دی اور دوسرے کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ عجیب بے وقوف ہے، زندگی اور موت کے اختیار کا مطلب بھی نہیں سمجھتا۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا، اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر تو دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب ہی نہ دے سکا۔ اب جب اس کو کوئی جواب دینا ہی نہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 10 دن تک قید خانے میں رہے،
پھر بادشاہ اور اس کے وزیروں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ قوم کے لوگوں کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور جب بادشاہ اور حضرت ابراہیم کی وہ گفتگو ہوئی جو ہم نے سنائی ہے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، یہ ایک دوسری کہانی ہے، یہ ہم آپ کو سنائیں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ والی کہانی سنائیں گے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا۔ ننھے ساتھیوں، حضرت ابراہیم کی کہانی کے ساتھ آج ہم سنیں گے ایک اور بھی کہانی، اور وہ کہانی قرآن میں تو نہیں ہے، مگر وہ ایسی کہانی ہے جس کی وجہ سے قرآن میں ایک بہت ہی اہم آیت نازل ہوئی، جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اور مجھے یقین ہے کہ کہانی گھر کے جتنے بھی اچھے اچھے پیارے پیارے بہادر ساتھی ہیں وہ سب آیت الکرسی جانتے بھی ہیں، اور بہت سے بچوں کو یاد بھی ہوگی جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہوں گے۔ بھلا آیت الکرسی کی کیا کہانی ہے، یہ ہم سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ میں وہاں پہ کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور کچھ سامان لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی فقر و فاقے اور اپنے خاندان اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ میں نے دھیان رکھا، وہ دوبارہ آیا اور سامان اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی مجبوری اور خاندان کی شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور پھر سامان اکٹھا کرنے لگا۔ اب میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے الفاظ سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب یہ پوری پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پہرے دار محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس نے مجھے کچھ ایسے الفاظ سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میں نے کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ آگے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے
تمہارے ساتھ تو اس نے سچی بات کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ دیکھا آپ نے، شیطان جو تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ڈر لگتا تھا، اس نے کہا کہ بجائے کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے ڈانٹے، اس نے سچ بات بتا دی۔ اس نے کہا اگر آپ یہ روزانہ رات کو پڑھیں گے آیت الکرسی تو پھر میں بالکل بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ دیکھا، یہ تھی ایک جھوٹے آدمی کے سچ کی کہانی۔ شیطان تو جھوٹا ہے نا، لیکن ایک بار ہی اس نے سچ کہہ دیا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ جو کہانی گھر کے اچھے سے ساتھی ہیں وہ آیت الکرسی یاد کر رہے ہوں گے اور کافی بچوں کو یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ اس بار رمضان میں آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کوئی رات ایسی نہیں گزارنی کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے نہ سوئیں، ٹھیک ہے؟ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔